علامہ اقبال کا میسج اصل میں یہ ہے کہ پوری دنیا سے جرائم اور غربت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دو چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر سٹیزن کو معلوم ہو کہ اس کی قوم کی تقدیر کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انیویٹیبل ہیں۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ 7 سال مصر میں خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال قحط پڑے گا، پھر 7 سال خوشحالی۔ اسی طریقے سے اگر ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کی قوم کی تقدیر کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات، اسے معلوم ہو کہ اس تقدیر میں اس کا انڈیویجول کردار کیا ہے، اس میں وہ کون سا ایک کام ہے جو اسے کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہر شخص کو معلوم ہو جائیں تو دنیا سے جرائم اور غربت ختم ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اقبال کی فلسفی سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 1947 انسانی تاریخ میں وہ سال ہے جس کے بعد یہ ہر شخص کے لیے ممکن ہو گیا ہے۔ اب یہ ممکن ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے یہ دونوں چیزیں کسی بھی شخص کو، دنیا کی کسی بھی قوم کے شہری کو، تو وجہ تعلیم ہے، یعنی وہ تعلیم جو مل رہی ہے، نہ کہ اس کی ایبسنس۔ یہ تعلیم جو پچھلے 100 سال سے پوری دنیا میں حاصل کی جا رہی ہے، فزیکل سائنسز کو چھوڑ کر ہیومینٹیز کی، اس کو علامہ اقبال نے ایک تیزاب قرار دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ تعلیم ایک ایسا زہر ہے کہ اگر سانپ کو دیا جائے تو سانپ مر جائے۔ وہ تعلیم جس پر ہم فخر کرتے ہیں، وہ تعلیم اس چیز کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر وہ تعلیم آپ نے جو بھی جتنی بھی ہم نے حاصل کی ہے آج تک، اس سب کو ہم ترک کرنے پر تیار ہیں، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ایک کمپیوٹر کی ڈرائیو ری فارمیٹ کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس طرح اس پوری تعلیم کو، اس پورے ہیومینٹیز کے نالج کو جو پچھلے 100 سال میں انسانوں نے ڈیولپ کیا ہے اور جس کی پرستش کی جا رہی ہے، ہم اگر اسے اس طرح ڈسکارڈ کرنے پر تیار ہوں تو پھر ہم اس سفر پہ بڑھ سکتے ہیں جس میں ہم 2-3 سال کی نئی تعلیم کے ذریعے یہ جاننے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اس میں ہمارا کردار کیا ہوگا۔ اس کے لیے جو بنیادی 5 چیزیں جہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے وہ آج کے لیسن میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ان 5 فیکٹس میں سے اگر کسی ایک فیکٹ کو بھی تسلیم کرنے کے لیے آپ کا دل نہیں چاہتا یا آپ میں اخلاقی جرأت نہیں ہے تو پھر آپ اور بہت سے اچھے کام انشاءاللہ دنیا میں کر سکیں گے، لیکن یہ جو علم ہے یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ 5 بنیادی باتیں کیا ہیں، میں نے اپنی کتاب ہاؤ جنا لبریٹڈ انڈیا کے آخری چیپٹر کے آخری سیکشن میں لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو 20 فروری کی ایٹلی کی سٹیٹمنٹ تھی، یعنی انگریزوں نے جب بر صغیر چھوڑا تو انہوں نے آفیشلی اس کی جو وجہ بیان کی وہ پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ تھی 20 فروری 1947 کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اوریجنل کانگریس تھی 1918 سے پہلے کی اور آل انڈیا مسلم لیگ، ان کا پوائنٹ آف ویو درست تھا کہ اگرچہ بہت سے انگریز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ عرصے غلام رکھیں، لیکن جو انگریز قوم نے پالیسی ایڈاپٹ کی ہے انڈیا کے لیے، وہ پالیسی بنیادی طور پر درست ہے۔ اب یہ برٹش پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ان سٹیپ سے گزر کر انڈیا آج اس پوائنٹ پر ہے جہاں وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ بات اوریجنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بیلیفز کے مطابق ہے۔ البتہ یہ بات گاندھی جی
اور 1918 کے بعد کی جو کانگریس ہے ان کے بیلیفز کے برعکس ہے، خلاف ہے۔ اس سے یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے، اس پروسیس میں گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کا قطعی کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس پروسیس کے جتنے سٹیپس وہاں لسٹ کیے گئے ہیں ان میں سے ہر سٹیپ کی ان لوگوں نے مخالفت کی۔ 1919 کا ایکٹ، 1935 کا ایکٹ، 1940 کی اگست آفر اور 1942 کا کرپس مشن، ہر سٹیج پر گاندھی جی اور ان کے ساتھی اس سٹیپ کی مخالفت کرتے رہے جو ایکچولی انڈیا کو اس کی آزادی کی طرف لے جا رہا تھا۔ تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ پوری پالیسی جو انگریزوں نے 1857 سے 1947 تک ایڈاپٹ کی ہوئی تھی، بنیادی طور پر، اصولی طور پر درست تھی، اگرچہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بعض بدنیت انگریز حکمراں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ہم نے پوری 1857 سے 1947 کی ہسٹری کو بر صغیر کی اس روشنی میں دیکھنا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ ابھی ہم اس روشنی میں نہیں دیکھتے، ابھی ہم گاندھی جی والے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹلی کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ واضح اعتراف کیا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اسمبلی میں نہ بیٹھنا انگریزوں کے بر صغیر کو چھوڑنے کی وجہ ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے جو قائد اعظم مسلسل کہے جا رہے تھے کہ بر صغیر کو آزادی پارٹیشن کا فیصلہ ہونے کے بعد ملے گی، جب تک انگریز پاکستان کو یا پارٹیشن کو ایکسپٹ نہیں کر لیں گے اس وقت تک بر صغیر آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسری بات، قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، یہ درست ہے اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن قائد اعظم انڈیا کے بانی بھی ہیں، یعنی 15 اگست 1947 کے بعد جو انڈیا وجود میں آیا ہے اس کے بانی قائد اعظم ہیں، نہرو نہیں ہے، گاندھی نہیں ہے، کانگریس نہیں ہے۔ اس انڈیا کے فاؤنڈر بالکل اسی طرح قائد اعظم ہیں جس طرح پاکستان کے فاؤنڈر قائد اعظم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ملک کا فاؤنڈر اسے کہتے ہیں جو اس ملک کو آزاد کروائے یا اس ملک کی باؤنڈریز کو ڈٹرمن کرے یا اس ملک کی دنیا میں جو موجودہ پوزیشن ہے وہ پوزیشن اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہو۔ تو یہ تینوں کام قائد اعظم نے کیے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بر صغیر کو آزاد قائد اعظم نے کروایا، اس میں گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کا تو کوئی حصہ نہیں تھا۔ اب رہ گئی اس انڈیا کی باؤنڈری، آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، یہ انڈیا جو اس وقت دنیا کے میپ پر موجود ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل نہیں ہے، یا 1947 تک گاندھی، نہرو، کسی ہندو لیڈر جو گاندھی کے ساتھ تھے ان لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، ان کی سٹیٹمنٹس میں اس انڈیا کی باؤنڈریز کا کوئی تصور ملتا ہے؟ کیا ان کی کسی سٹیٹمنٹ میں کسی ایسے ہندوستان کا تصور موجود ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل نہ ہو؟ جواب ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیے 3 جون کا پلان جب نہرو نے ایکسپٹ کیا، وہاں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہی پرانا ہندوستان ہمارے دلوں میں اور دماغ میں رہے گا اور وہ بدل نہیں سکتا۔ تو نہرو کی 3 جون کی سٹیٹمنٹ میں اس انڈیا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جو اس وقت میپ پر موجود ہے، اسے وہ صرف ایک مجبوری میں ایکسپٹ کر رہے تھے اور عارضی طور پر، کیونکہ کانگریس نے جس قرارداد کے ذریعے اس پارٹیشن پلان کی ایکسپٹنس دی اس میں
कांग्रेस ने ये कहा था। जोग्राफिया, पर्वतों और समंदरों ने हिंदुस्तान को उस तरह रूप दिया है जैसा वो है, और कोई मानव शक्ति उस रूप को बदल नहीं सकती और उसकी अटल भाग्य के रास्ते में रोक नहीं बन सकती। आर्थिक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के तीव्र दबाव हिंदुस्तान की एकता को और भी जरूरी बनाते हैं। हमने हिंदुस्तान की जिस तस्वीर से प्रेम करना सीखा है वो हमारे मन में और हमारे दिमाग में वैसी ही रहेगी जैसी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को यकीन और विश्वास है कि जब वर्तमान जज्बात धीमे पड़ जाएंगे तो हिंदुस्तान के मसलों को उनके ठीक दृष्टिकोण में देखा जाएगा और हर एक इस झूठे नजरिए को छोड़ देगा कि हिंदुस्तान में दो कौमें बसती हैं। हिंदू महासभा जो सेकंड बड़ी जमात थी, उसने और वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब तक ये हिस्से वापस भारत में शामिल नहीं किए जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सवाल ये है कि नेहरू, गांधी, उनके साथ जितने लीडर्स थे, वो तो इस इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। अच्छा, ये वो उनका ख्वाब है। आइंदा कभी पूरा होता है या नहीं होता है, उसे फिलहाल मुस्तकबिल पर छोड़ते हैं। इस इंडिया की बात करें जो इस वक्त मौजूद है। तो इसकी तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसे उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसका कभी उन्होंने ख्वाब नहीं देखा, इसके लिए कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। तो फिर ये इंडिया किसने क्रिएट किया है? ये उनकी कोशिशों के खिलाफ, उनकी कोशिशों के बरअक्स ये किसने क्रिएट किया है? ये जाहिर है कि कायदे आज़म ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्रिएट किया है। इस इंडिया की बुनियाद दिल्ली रेजोल्यूशन है, 1946 की मुस्लिम लीग की रेजोल्यूशन। इस इंडिया की बुनियाद कांग्रेस की ये रेजोल्यूशन तो नहीं है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। तो इस वजह से तीसरी बात यह है कि कायदे आज़म is not only the founder of Pakistan, he is the founder of Pakistan and India. ये बात इस रीजन को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक ये रीजन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, साउथ एशिया, उस वक्त तक साउथ एशिया में अमन भी कायम नहीं हो सकता और खुशहाली भी नहीं आ सकती। और ये बात सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को खुद एक्सेप्ट करने और कहने की अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। और ये जुर्रत हम में क्यों नहीं है? आपको मालूम है, कुछ अरसे पहले जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी कि जी कायदे आज़म पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, ये तो नेहरू की वजह से बन गया। और हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने फिर ये स्टेटमेंट्स दी। तो अगर उन्हें ये बात कहने में कोई आर नहीं है, आपको ये बात कहने में क्या तकलीफ है कि इंडिया नेहरू ने नहीं बनाया, कायदे आज़म ने बनाया है, जबकि आपकी इस बात के हक में फैक्ट्स मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास सिर्फ नेगेटिव बातें हैं। ब्रिटिश एम्पायर जो कभी थी और जो अब कॉमनवेल्थ है, जिसमें अब 50 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले नॉन वाइट गवर्नर जनरल थे, इसके किसी भी डोमिनियन के। गवर्नर जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है कॉमनवेल्थ में, क्योंकि गवर्नर जनरल अपने मुल्क में ब्रिटिश मोनार्क को रिप्रेजेंट करता है। और मोहम्मद अली जिन्ना पहले कलर्ड आदमी हैं जिन्हें ये स्टेटस कॉमनवेल्थ ने दिया कि वो ब्रिटिश किंग को रिप्रेजेंट करें। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पहले गवर्नर जनरल इत्तेफाक से लॉर्ड माउंटबेटन थे, किंग के कज़न। तो इस लिहाज से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले नॉन वाइट गवर्नर जनरल हैं कॉमनवेल्थ के। ये कायदे आज़म की एक परमानेंट पोजीशन है जो ब्रिटिश हिस्ट्री में भी है, और इसे अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री का हिस्सा बनवाना, उनसे अंग्रेज़ों से ये बात एक्सेप्ट करवाने में हम दिलचस्पी नहीं लेते, तो हम फिर एक जुर्म कर रहे हैं शायद तारीख की रोशनी में। हमें ये बात अंग्रेज़ों को समझानी है कि आपके स्कूल में हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उनकी कॉमनवेल्थ का पहला नॉन वाइट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नर जनरल की हैसियत में कायदे आज़म उनका ऑफिशियल टाइटल था, जो
پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے منظور کیا تھا پاکستان بنتے ہوئے. تو جب انہیں گورنر جنرل کے طور پر ایڈریس کیا جاتا تھا تو انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہا جاتا تھا آفیشلی. تو اس لحاظ سے وہ جو برٹن میں بچوں کو اسکول میں معلوم ہونا چاہیے وہ پورا قائد اعظم محمد علی جناح معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کامن ویلتھ کا پہلا نان وائٹ گورنر جنرل کون تھا. جواب قائد اعظم محمد علی جناح. اور اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنر جنرل کا جو اوتھ ہوتا تھا اس میں قائد اعظم نے کچھ چینجز کروائے. یہ اوتھ ہوتا تھا پہلے, جناح نے وہ اوتھ ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے یہ اوتھ بھجوایا کہ میں یہ اوتھ لینا چاہتا ہوں. I, Muhammad Ali Jinnah, do solemnly affirm true faith and allegiance to Constitution of Pakistan as by law established. یہ پہلے آئے گا برٹش کنگ سے وفاداری سے پہلے. And that I will be faithful to His Majesty King George VI, his heirs and successors in office of Governor General of Pakistan. پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ قابل احترام چیف جسٹس میرے خیال میں جسٹس کارنیلیس نے ایک بہت ہی اہم فیصلے میں بڑی تفصیل سے واضح کیا کہ یہ جو اوتھ ہے جو قائد اعظم نے اور ان کے بعد آنے والے پاکستان کے تینوں گورنر جنرلز نے لیا تھا, اس اوتھ کے مطابق پاکستان کا گورنر جنرل اسٹارٹنگ وتھ جناح برٹش کنگ کا غلام نہیں ہے بلکہ ایکول ہے, اور وہ برٹش کنگ کے ساتھ ایکویلٹی کی بنیاد پر وفاداری, جس طرح سے دوست ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف لیتے ہیں, وہ لے رہا ہے. یہ بات انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے لیگل زبان میں واضح کی ہوئی ہے, اور میں نے اپنی کتاب کے آخر میں وہ کارنیلیس کا وہ پیسج میں نے شامل کیا ہے, آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اور پانچواں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جناح واز دی پرسن ہو پلیڈ اے مور سگنیفیکنٹ رول دین اینی باڈی ایلس ان ٹرانسفارمنگ دی گریٹسٹ ایمپائر آف ہسٹری انٹو اے ٹرو کامن ویلتھ. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت برطانوی سلطنت برٹش ایمپائر تھی. اس ایمپائر کو ایمپائر کی بجائے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی کامن ویلتھ میں تبدیل کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. آج بھی وہ کامن ویلتھ 50 سے زیادہ ممالک پر مشتمل ہے. تو اب وہ برٹش ایمپائر نہیں ہے, اب وہ ایک کامن ویلتھ ہے, وہ ایک دنیا کا بہت قابل احترام ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی فیملی ہے. اس برٹش ایمپائر کو جو لارڈ کلائیو جیسے لوگوں کے ظلم, مکاری اور بربریت کے ساتھ قائم ہوئی تھی, وارن ہیسٹنگز جیسے لوگوں کی لوٹ کھسوٹ جس ایمپائر کی پہچان تھی, اس ایمپائر کو اس معزز فارم میں لانے میں جس شخص کا سب سے بڑا کردار ہے وہ محمد علی جناح ہے. یہ 5 باتیں اگر ہمیں معلوم ہوں تو پھر ہم اپنے پاسٹ اور پریزنٹ کو, دنیا کے پاسٹ اور پریزنٹ کو ہم ایک صحیح روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم وہ کریں تو فیوچر خود بخود صحیح روشنی میں نظر آنے لگ جاتا ہے. اگر آپ پاسٹ اور پریزنٹ کو جوڑ دیں تو آگے کے 10-20 سال تو خود بخود نظر آ جائیں گے, وہ پھر کامن سینس کی بات بن جائے گی. صرف شرط یہ ہے کہ آپ کو پاسٹ اور پریزنٹ کا تعلق کمپلیٹ, بلنٹ, آنیسٹ ٹروتھ کے ساتھ پتا ہو, اور اس تعلق کو جوڑنے میں یہ 5 باتیں ہیں جنہیں ایکسیپٹ کرنے سے وہ تعلق جڑتا ہے.
ان میں سے ایک چیز نکل کر آتی ہے، ایک کنکلوژن، اور وہ جارج دا سکستھ کے الفاظ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا، پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو 14 اگست کے روز جارج دا سکستھ کی طرف سے ایک پیغام پڑھ کر سنایا گیا تھا، اور اس میں جارج دی سکستھ نے، کوئین ایلزابتھ کے والد نے، کنگ چارلز دی تھرڈ کے نانا نے یہ بات کہی تھی پاکستانی قوم سے، بر صغیر کی مسلمان قوم سے اور اس کی جانشین پاکستانی قوم سے، کہ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کے تھرو اپنی آزادی حاصل کر کے دنیا کی تمام ایسی قوموں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے جنہیں آزادی سے پیار ہے۔ سو کنگ جارج دا سکستھ کے لحاظ سے اب دنیا کو، کس قوم کو اس طرح سے فالو کرنا تھا جس طرح وہ 1947 تک انگریزوں کو فالو کرتی رہی تھی۔ انگریز رول ماڈل تھے نا پوری دنیا کے لیے، انہی کی وجہ سے، انہی کی دیکھا دیکھی میں لوگوں نے پارلیمنٹس بھی بنائیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی بنائیں، ڈیموکریسی بھی اڈاپٹ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، وہ سب کچھ۔ تو برٹش مونارک کے لحاظ سے اس مورل کیپیسٹی میں جو برٹش امپائر کی سکسیسر تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے وہ مثال قائم کی تھی جسے دنیا کی تمام قوموں نے فالو کرنا تھا۔ وہ مثال ہم خود بھول گئے، دنیا کی تمام قومیں بھول گئیں۔ اس لیے سمپل 2 اور 2 4 والی بات یہ ہے کہ جی آج دنیا میں جتنی بھی خرابی ہو رہی ہے، 1950 کے بعد سے دنیا میں جتنی بھی خرابی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے پاکستان کی مثال فالو نہیں کی۔ پاکستان میں جتنی گڑبڑ ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے خود وہ مثال فالو نہیں کی۔ تو یہ تو ایک بالکل سمپل سی چیز ہے، اور ہمیں اس میں کنفیوژنز میں نہیں مبتلا ہونا ہے۔ ہمیں یہ بالکل ایک سمپل چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جی یہ کمپیوٹر نہیں چل رہا، جی وہ اس لیے نہیں چل رہا کہ پلگ نہیں لگایا ہوا آپ نے بجلی میں، اس میں بیٹری نہیں ہے تو وہ پلگ لگا لیں۔ یہ مشین نہیں چل رہی، ہاں جی وہ پلگ نہیں لگا ہوا نا، وہ اسے آن کریں بٹن کو تو پھر مشین چلتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی کسی بھی خرابی کی اگر ہم سے وجہ پوچھی جائے تو اس میں ایک بنیادی وجہ تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو مثال تھی، اس کی جو لیگیسی تھی، اس کو فالو نہیں کیا گیا، اس لیے یہ خرابی ہوئی۔ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں۔ ان باتوں پر ماڈرن ورلڈ قائم ہے، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ یہ ورلڈ آگے کس طرف جائے گی تو ان 5 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر آپ نے دنیا کو دیکھنا ہے، تو آپ کو ہر چیز کا کم سے کم اگلے 10-20 سال کا فیوچر نظر آئے گا۔ یہ آج کا سیشن ہے، اور اس کتاب کا ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا کا آخری سیکشن ہے، آخری چیپٹر کا۔ یہ کتاب میں نے اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ صرف 112 صفحے کی کتاب میں، جسے میں بہت آسان الفاظ میں لکھوں، وہ تمام باتیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں جن پر ہمیں اپنے پورے علم کی بنیاد رکھنی ہے، اور یہ 112 صفحے ریپلیس کریں پچھلے 100 سال میں لکھی ہوئی ہیومینٹیز کی تمام کتابوں کو۔ اگر آپ ان چیزوں کو بھی ساتھ رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آج تک آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس میں سے بھی کچھ تھوڑا بہت بچ جائے تو بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ مولانا روم نے اس کے لیے ایک حکایت بیان کی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک شخص کا نوکر بہت بے وقوف تھا۔ اس بے وقوف نوکر کو مالک نے کہا کہ تم بازار سے آٹا اور نمک لے آؤ، لیکن انہیں مکس مت کرنا۔ تو نوکر ایک برتن لے کر گیا بازار میں اور دکاندار سے کہا کہ اس برتن میں آٹا بھر دو۔ دکاندار نے آٹا ڈال دیا۔ نوکر نے کہا کہ اب نمک بھی چاہیے مجھے، لیکن ٹھہرو، تم کہیں اسے مکس نہ کر دو۔
تو اس نے برتن الٹ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اس کا جو پیندا ہے نا یہاں نمک ڈال دو. تو پھر وہ اسی طرح سے برتن کو لے کر مالک کے پاس گیا تو مالک نے کہا کہ یہ تو نمک ہے, آٹا کہاں ہے؟ تو اس نے برتن کو پھر الٹتے ہوئے کہا کہ آٹا جو ہے وہ ادھر ہوگا. تو پہلے آٹا گر گیا تھا, اب نمک گر گیا. مولانا روم کہتے ہیں کہ جب آپ خیالات کے ساتھ یہ کرنا شروع کرتے ہیں نا, آئیڈیاز کے ساتھ, کہ ابھی یوں الٹ دیا پھر یوں الٹ دیا, تو پھر جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ آٹا اور نمک نہیں ہوتے, وہ آپ کی روح ہوتی ہے. اور اس وجہ سے علامہ اقبال نے ایجوکیٹڈ انسانوں کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ اپنی روح سے محروم ہو گئے. ان کے پاس یہ کرتب دکھانے کے لیے بہت ہیں. جی ہاں, کریٹیکل تھنکنگ آ گئی ہے نا ہمیں, تو اس وجہ سے ابھی ہم یہ آٹا ادھر گرائیں گے پھر اب ہم نمک گرائیں گے, تو کریٹیکل تھنکنگ ہو گئی. ابھی اس کو غلط کر دیا پھر اب اس کو غلط کر دیا, پھر ابھی اس کو صحیح کر لیا پھر اب اس کو صحیح کر لیا. تو یہ جو ہے شاباش, مس نے بڑی تعریف کی کہ بچہ جو ہے وہ بہت قابل ہو گیا ہے, اس کی کریٹیکل تھنکنگ ہو گئی ہے, اب وہ لکیر کا فقیر نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں اور بھی بہت سے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی سول نہیں رہتی ہے, اور یہ آپ کی سول ہے جسے فیوچر نظر آ سکتا ہے. یہ سول ختم ہو جاتی ہے, تعلیم آ جاتی ہے, اس تعلیم میں آپ کو وہی کچھ نظر آ سکتا ہے جو اس تعلیم میں ڈالا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب اگر ان 5 چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے یقین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, جو 5 پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ کافی نہیں ہونا چاہیے کہ جی خرم شفیق بڑے قابل آدمی ہیں, انہوں نے بتا دیا. نہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس وجہ سے یہ چیزیں آپ تسلیم کریں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ انہیں خود ویریفائی کریں. اور ویریفیکیشن کے 2 سٹیپس ہیں, 2 اسٹیپ ویریفیکیشن. پہلے تو آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے. اس کتاب کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے ایک ویڈیو سیریز میں, ولاگس کی سیریز میں اس چینل پر بھی ڈال دیے ہیں, آپ وہ سیریز دیکھ لیجئے تو بھی کافی ہوگا میرے خیال میں. کتاب پڑھ لیں تو بہتر ہے, ڈیپینڈس کہ آپ کتاب پڑھنے والوں میں سے ہیں یا آپ کو کتابیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا, آپ ولاگس دیکھ کر سیکھتے ہیں, واٹ ایور, یا آپ وہ سیریز دیکھ لیں پوری یا آپ یہ کتاب پڑھ لیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اس کتاب میں میں نے جتنے امپورٹنٹ سورسز کو مینشن کیا ہے وہ سورسز, ان سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. میں نے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیے ہیں, ریفرنسز فار ہاؤ جنا لبریٹڈ انڈیا.